ایک لڑکی کی تصویر بھیجا، اس لڑکی پر نظر رکھو، دیکھو وہ کس کے ساتھ آتی جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کے پل پل کی خبر مجھے چاہیے۔ رحمان نے موبائل کان سے لگائے، سنجیدگی سے کہا۔ ایک دو اور ہدایت دینے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ ڈیڈ کیا کرنے والے ہیں اب؟ حمزہ جو اپنے باپ کی بات کرتے سن چکا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم اس معاملے میں نہ ہی پڑھو تو بہتر۔ ہاں جی ہاں آیا، تمہاری بہن کو تھپڑ مار کر گیا اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ رحمان نے غصے سے کہا، ڈیڈ آپ کی آنکھوں پر تو اپنی بیٹی کے پیار کی پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن میں اس کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ حمزہ نے عام سے لہجے میں کہا، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف لفظوں میں کہو، رحمان نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، لیکن آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو دادا جان سے معافی مانگنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کچھ بھی کریں، کسی کا شک آپ پر نہیں جائے گا، لیکن ابھی اگر آپ نے بسمہ کے ساتھ کچھ بھی کیا تو خان کا صاف شک آپ کی طرف جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ دادا جان سے اپنے رویے کی معافی مانگ لیں۔ حمزہ نے سمجھداری سے کہا۔ حمزہ کی بات سن کر رحمان بھی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ حمزہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے باپ کو روک سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اگلے دن عروا سفیان کے آفس میں موجود تھی۔ پریشانی سے وہ کرسی پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی خاموش بیٹھی تھی۔ وہ سفیان سامنے بیٹھا اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے گناہ بند کرے گے؟ عروا نے ہلکا اکتا کہا۔ اسے سفیان کی نظروں سے خوف آ رہا تھا۔ مس آپ کو جہاں آئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور آپ نے تو مجھے سلام تک کرنا گوارا نہیں سمجھا، اور اب اگر آپ بولی بھی ہیں تو یہ مجھے گھورنا بند کرو۔ سفیان نے تھوڑا آگے جھکتے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت عروا کس قدر گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کو دیکھتے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ڈر ہے۔ سوری، السلام علیکم، عروا نے شرمندگی سے کہا۔ وہ اتنا گھبرائی ہوئی تھی کہ اسے سلام کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ مس عروا، یہ کنٹریکٹ پیپر ہیں، ان کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور جب تک آپ میری ساری رقم ادا نہیں کر دیتی آپ اس آفس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور نہ میں آپ کو طلاق دوں گا۔ اگر آپ آفس کو چھوڑ دیتی ہیں اور طلاق مانگتی ہیں رقم ادا کرنے سے پہلے، تو آپ کو مجھے 5 گنا زیادہ رقم دینی ہوگی۔ سفیان نے عروا کے تاثرات دیکھتے اسلام کا جواب دینے کے بعد کہا۔ 5 گنا؟ عروا نے آنکھیں پھاڑے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک سنا آپ نے، سفیان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ میں آپ کے آفس میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا نکاح کرنا ضروری ہے؟ عروا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مس عروا، نکاح کرنا بہت ضروری ہے، اور میرے لیے تو بے حد ضروری ہے، سفیان نے سرد لہجے میں عروا کو دیکھتے کہا، لیکن اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ سفیان اسے اپنے جال میں پھنسا رہا ہے، اور وہ آسانی سے پھنستی جا رہی تھی۔ عروا نے کنٹریکٹ پیپر پڑھے، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جو اسے ٹھیک نہ لگا۔ اس میں نکاح کا بھی لکھا ہوا تھا، جب اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا تو اسی وقت میں آپ کو 20 لاکھ دے دوں گا، سفیان نے سنجیدگی سے کہا۔ عروا نے ایک نظر سفیان کو دیکھا اور گہرا سانس لیتے کنٹریکٹ پیپر پر سائن کر دیے۔ سفیان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میری بھی کچھ شرائط ہیں، عروا نے سائن کرنے کے بعد کہا۔ اگر آپ کی شرائط مناسب ہوئی تو میں ضرور پوری کروں گا، سفیان نے پر اصرار لہجے میں عروا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے نکاح کا ہم دونوں کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہ آپ کے گھر والوں کو، نہ میرے گھر والوں کو، اور نہ آپ میری پرسنل زندگی میں دخل اندازی کریں گے، نہ میں کروں گی، عروا نے سفیان کو دیکھتے کہا۔ اوکے، اور اس نکاح کا فائدہ اٹھاتے کبھی میرے قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ عروا نے نظریں جھکا کر کہا۔ سفیان نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اور سفیان نے پوچھا، اور میں 2 دن کے بعد سے آفس جوائن کروں گی؟ عروا نے اپنی آخری شرط بتائی۔ مجھے آپ کی ساری شرائط منظور ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ہمارا نکاح آج ہی ہو، سفیان نے سنجیدگی سے کہا۔ آج؟ عروا نے پریشانی سے پوچھا۔ کیوں، کوئی مسئلہ ہے؟ کل بھی تو کرنا ہے، تو آج کیوں نہیں؟ سفیان نے پوچھا۔ نہیں، مجھے مسئلہ نہیں، عروا نے جلدی سے کہا۔ تو پھر چلیے، سفیان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ عروا نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈم، اگر آپ کہتی ہیں تو یہیں مولوی صاحب کو بلا لیتا ہوں، لیکن آپ کو ہی پسند نہیں آئے گا کہ یہاں کے سٹاف کو پتہ چلے، اور فکر مت کریں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، کچھ نہیں کروں گا، نکاح کے بعد میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں گا، اتنا بھروسہ تو آپ تو مجھ پر کر ہی سکتی ہیں نا، سفیان نے سنجیدگی سے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ ہان سے ہی شادی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ثانیہ نے اپنے باپ کو دیکھتے ضدی لہجے میں کہا۔ وہ اب تم سے شادی نہیں کرے گا، ثانیہ ضد نہ کرو، رحمان نے کہا تو ثانیہ بڑک اٹھی تھی۔ ڈیڈ، آپ دادا جان سے معذرت کر لیں، وہ اپنے دادا جان کی بات کبھی نہیں ٹالے گا، لیکن مجھے ہان سے ہی شادی کرنی ہے، بلکہ آپ ہمارا نکاح کروا دیں، کیسے بھی کر کے، ثانیہ نے اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھے ہوئے کہا۔ تم اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہو جس پر کل تم الزام لگاتے؟ رحمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ڈیڈ، ثانیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس ہفتے وہاں جائیں گے، میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، رحمان نے اپنی بیٹی کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی ہان کو بہت پسند کرتی ہے،
اور انہوں نے حمزہ کی بات کے بارے میں بھی سوچا تھا تو دادا جان سے معذرت کرنا ضروری تھا۔ ثانیہ نے خوشی سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ تھینک یو ڈیڈ، ثانیہ نے خوشی سے کہا اور پھر وہاں سے چلے گی۔ عظمیٰ بیگم دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ رحمان، آپ ثانیہ کا ساتھ دے کر اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، عظمیٰ نے کہا تو رحمان نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ اچھے سے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے خاموش رہو تم، رحمان نے سرد لہجے میں کہا، اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ عظمیٰ بیگم نے بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ رحمان تو اب ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں کرتا تھا، بچوں کو اس نے اپنے جیسا بنا لیا تھا۔ ملائکہ اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کیے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ ڈر گئی تھی، بس جلدی سے گھر پہنچنا چاہتی تھی کہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن مارکیٹ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ایک دکان کے پاس کھڑے دو لڑکوں نے ملائکہ کو دیکھتے کہا، یہ وہی تھے جو اس دن مارکیٹ میں ملائکہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس دن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ان کا ایک گینگ تھا، لڑکیوں کو اغوا کر کے آگے بیچ دیتے تھے۔ آج اگر ہم اس لڑکی کو پکڑ لیتے تو ہمیں اچھے پیسے مل جائیں گے، ایک لڑکے نے دوسرے کو دیکھتے کہا۔ اسے پچھلے والی گلی میں لے جاتے ہیں، ہاں کوئی نہیں ہوتا، اور پھر کال کر کے کسی کو بلا لیں گے، ایک لڑکے نے پلان بناتے ہوئے دوسرے کو کہا، اور دونوں نے ملائکہ کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ ملائکہ جو اپنے دھیان میں جا رہی تھی، اس نے مارکیٹ والے لڑکوں کو اپنے طرف آتے دیکھا تو ڈر کے مارے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ لڑکوں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی تھی، لیکن ملائکہ بھاگتے ہوئے ایک گلی کے اندر چلے گئی، لیکن بدقسمتی سے وہ آگے سے باندھ تھی۔ ملائکہ نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے پیچھے دیکھا، وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن راستے میں پڑے پتھر کی وجہ سے وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، گرنے سے اس کے ماتھے اور ہاتھ سے خون نکلنے لگا تھا۔ ہاتھ میں تو اس کے زمین پر گرا ہوا شیشہ لگا تھا، جس کا تھوڑا سا ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں ہی لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتے وہیں لڑکے وہاں آ گئے تھے۔ بہت بھگا لیا ہے تم نے، اب نہیں چھوڑیں گے تجھے، ایک لڑکے نے غصے میں کہا۔ اس سے پہلے دونوں ملائکہ کی طرف بڑھتے، پیچھے کسی نے ان میں سے ایک کے سر پر ڈنڈا مارا اور دوسرے نے مڑ کر دیکھا تو حمزہ نے اس کے سر پر بھی ڈنڈا دے مارا۔ دونوں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ حمزہ اپنے دوست کی طرف آیا تھا، راستے میں اسے کچھ کام تھا، جب اس کی نظر ملائکہ پر پڑی، اس کے پیچھے اس نے لڑکوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ایک سیکنڈ میں معاملے کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے ڈنڈے کو زمین پر پھینکا اور چلتا ہوا ملائکہ کے پاس آیا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ملائکہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر بہہ رہے تھے۔ اس وقت اس کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ حمزہ سرد نظروں سے اس کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ حمزہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ملائکہ اسے جواب دینے کے بجائے وہیں بے ہوش ہوگی۔ حمزہ نے اسے بازو سے پکڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ حمزہ کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف گئی جہاں شیشہ لگا ہوا تھا اور خون بھی نکل رہا تھا۔ اس نے ملائکہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ اسے اپنے فرینڈ کے گھر لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑا، اس میں سے روئی نکالی، ملائکہ کے ماتھے کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ ملائکہ کے چہرے پر ابھی بھی خون کے نشان موجود تھے۔ حمزہ کی نظر اس کے آنسو کے نشان پر ٹھہر گئے تھے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی انگلی کے پورٹ سے ملائکہ کی گال کو چھوا تھا۔ کیسے فضول حرکتیں کر رہا ہوں میں، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے جیسا انسان بھی کسی کی مدد کرے گا، حمزہ نے خود پر ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حمزہ نے ملائکہ کا ہاتھ پکڑا، جہاں شیشہ لگا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں ملائکہ کا ہاتھ چھوٹا سا ہی لگ رہا تھا۔ چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ابھی بھی تھا۔ اس نے کھینچ کر باہر نکالا تو تکلیف کے مارے ملائکہ کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ حمزہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بہت احتیاط سے ملائکہ کی پٹی کر رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کی ڈبی پکڑی، اس میں سے سگریٹ نکالنے لگا، لیکن پھر اس نے ایک نظر ملائکہ کی طرف دیکھا اور پھر سے سگریٹ کو ڈبی کے اندر رکھ دیا۔ کیا مصیبت ہے، حمزہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس کے دوست کی کال تھی، اس نے کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس لیے میں آج نہیں آ سکتا، حمزہ نے ملائکہ کے پرسکون سے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر موبائل بند کر دیا۔ حمزہ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے جگائے۔ عجیب لڑکی ہے، مجھے جیسے انسان کو قابو کرنے کا ہنر رکھتی ہے، حمزہ نے ملائکہ کو دیکھتے دل میں سوچا۔ وہ کافی دیر سے بیٹھا ایسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ حمزہ کو سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے سگریٹ پکڑے گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی تھوڑی دیر بعد ملائکہ کو ہوش آ گیا تھا، لیکن جیسے اسے سارا واقعہ یاد آیا تو جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس نے باہر کچھ فاصلے پر کھڑے حمزہ کو دیکھا تو آرام سے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہاں سے بھاگ گئی۔ حمزہ جب گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر آیا تو خالی جگہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرا پڑا تھا۔ پاگل لڑکی، حمزہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ سادگی میں سفیان کا نکاح عروا سے ہو گیا تھا۔ سفیان نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے گھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن عروا نے کہا کہ وہ خود چلی جائے گی۔
سفیان نے عروہ کو اپنے کہے گی بات کے مطابق 20 لاکھ کا چیک دے دیا تھا۔ عروہ نکاح کے بعد خاموشی سے سفیان کو دیکھنے لگی تھی، اور اتنا بڑا فیصلہ اس نے خود اکیلے نے کیا تھا تو اس کا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ سفیان کے علاوہ کسی نے بھی عروہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے لمبا گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ مس عروہ ضد مت کرے، میں آپ کو گھر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ سفیان نے سنجیدگی سے کہا، سر میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، تو وہاں کسی نے بھی مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ عروہ نے کہا تو سفیان کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج آپ اپنے گھر والوں کو اپنی اس جاب کے بارے میں بتائیں گی اور ساتھ یہ بھی کہیں گی کہ کمپنی والے آپ کو پک اینڈ ڈراپ ہی دے رہے ہیں اور اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ سفیان نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، سر مجھے آپ کا مزید کوئی احسان نہیں چاہیے۔ مس عروہ، یہ کوئی احسان نہیں بلکہ کنٹریکٹ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ سفیان نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، کنٹریکٹ کا سوچ کر عروہ خاموش ہو گئی تھی اور بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگی، اور جلدی نکلنے کے چکر میں وہاں پڑے ٹیبل سے اس کا پاؤں زور سے ٹکرایا۔ ابھی وہ گرنے ہی لگی تھی جب سفیان نے آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دیکھ کر چلا کرے مس عروہ، ہر جگہ آپ کو سنبھالنے کے لیے میں موجود نہیں ہوں گا۔ سفیان نے عروہ کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پر اصرار لہجے میں کہا، جو اپنے چہرے کے بے حد قریب سفیان کے چہرے کو دیکھی تھی، فوراً ہوش میں آئی اور سفیان سے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، عروہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، وہاں سے چلی گئی۔ سفیان جس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی عروہ کے جانے کے بعد فوراً سمٹ گئی۔ نکاح مبارک ہو مسز سفیان۔ سفیان نے تمسخرانہ انداز میں کہا، وہ اپنا موبائل نکالے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ امی مجھے آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ عروہ نے اپنی ماں کو دیکھ کہا، ہاں کہو کیا بات ہے، اور آج تم اسکول بھی نہیں گئی، خیریت؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بلقیس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ جی امی میں ٹھیک ہوں، میں نے وہ جاب چھوڑ دی ہے۔ عروہ نے جلدی سے اپنی بات کہہ دی۔ بلقیس نے حیرانگی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، کیا مطلب، کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ بلقیس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اب اس کا پورا دھیان عروہ کی طرف تھا۔ امی وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے ماں نے کافی جگہ اپنی سی وی بھیجی تھی، تو ایک بہت بڑی کمپنی سے مجھے انٹرویو کے لیے کال آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ انٹرویو دے دیتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میری جاب وہاں ہوگی، لیکن انہوں نے انٹرویو کے بعد مجھے بلوا لیا اور سیلری بھی اچھی دے رہے ہیں، اس لیے میں نے اسکول کی جاب چھوڑ دی۔ پک اینڈ ڈراپ بھی کمپنی دے رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چل کر دیکھ سکتی ہیں۔ عروہ نے سوچی سمجھی کہانی اپنی ماں کو سنا دی۔ سے جھوٹ بولے ہوئے برا تو بہت لگ رہا تھا، لیکن اس وقت وہ مجبور تھی۔ بیٹا جی، ابھی بھی مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تمہیں تو یہاں تک جانے میں ڈر لگتا تھا، تو اتنی دور کیسے جاؤ گی؟ بلقیس نے گھوٹے ہوئے پوچھا۔ امی میں ہمیشہ ایسے ڈر کر تو نہیں رہ سکتی، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنا خیال رکھنا۔ اور کب سے جانا ہے تم نے؟ بلقیس نے پوچھا۔ پرسوں سے۔ امی ملائکہ تو دن میں 3 چکر لگاتی ہے، اب آئی کیوں نہیں؟ عروہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو، تم اس کی حیرت معلوم کرو۔ بلقیس نے کہا۔ جی امی، عروہ کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھی، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی ملائکہ وہاں آ گئی تھی۔ اس کے ساتھ کا زخم کافی ٹھیک تھا، لیکن ہاتھ میں ابھی بھی درد تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ عروہ نے ملائکہ کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ بلقیس نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ملائکہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک پورا دن وہ کمرے میں بند رہی تھی اور خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کس طرح کی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ ایک تو اس نے تھپڑ مارا تھا اور دوسرے نے اس کی مدد کی تھی، لیکن دونوں اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ باہر جانا چھوڑ دے گی، نہ باہر جائے گی، نہ ان دونوں میں سے اسے کوئی ملے گا، اور یہ فیصلہ کرتے وہ کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ تم اپنا خیال رکھا کرو، اگر زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ بلقیس نے بڑی پریشانی سے کہا۔ جی آنٹی، ملائکہ نے مسکرا کر کہا۔ عروہ اس کو بازو سے پکڑ اپنے کمر میں لے گئی۔ تمہاری ایڈمیشن کا کیا بننا؟ عروہ نے ملائکہ کو دیکھتا پوچھا۔ اس کا کیا بننا تھا؟ مجھے آگے نہیں پڑھنا، ملائکہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تم تو آگے پڑھنا چاہتی تھی، تمہارا شوق تھا، تو پھر کیا مسئلہ ہو گیا؟ عروہ نے حیرانگی سے ملائکہ کو دیکھتے پوچھا۔ بس اب میرا موڈ نہیں، میں تو سوچتی ہوں شادی کروا لیتی ہوں، شادی زیادہ بہتر، تم کیا کہتی ہو؟ ملائکہ نے بات کو بدلتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ضرور کوئی بات ہوئی ہے، ورنہ تمہارا فیصلہ ایک دن میں بدل نہیں سکتا، لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ کسی بھی وجہ سے اپنی خواہشات کو ادھورا مت چھوڑنا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ عروہ نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں سے چلی گئی۔ ملائکہ نے گہرا سانس لیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیوں وہ یونی جانا نہیں چاہتی۔ افاق اور حمزہ کے علاوہ باقی سب لوگ دادا جان کی طرف آئے تھے۔ ویسے تو کسی کو امید نہیں تھی کہ وہ لوگ جہاں آئیں گے، لیکن وہ آئے تھے۔ خان اور ارسن بھی گھر پر ہی تھے۔ بسمہ نے پلان بنایا تھا کہ پوری فیملی باہر کھانا کھائے گی۔
کھانا کھانے جائے گی لیکن اب پلان کینسل ہو گیا تھا۔ ثانیہ تو اچھی طرح سے تیار ہو کر آئی تھی لیکن پھر بھی ہاں نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ سمینا بیٹھی بسما کو گھور رہی تھی اور بسما ان کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہاز کو تو اگر کوئی ساتھ چلنے کا نہ بھی کہتا تو اس نے ساتھ ضرور آنا تھا۔ دادا جان مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، اور بسما اس سے پہلے رحمان بسما کو دیکھتے کچھ کہتے۔ خان بول پڑا، بسما جاؤ یہاں سے۔ خان نے سنجیدگی سے کہا تو بسما اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی۔ بسما کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اور نہ ہی اسے کچھ پتہ چلنا چاہیے۔ خان نے رحمان کو دیکھ دیکھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ رحمان نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن دادا جان میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ثانیہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، میں شرمندہ ہوں اور میں خود یہاں آ کر آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا کہ بسما کو اپنی بیٹی بنا لوں گا اگر آپ کو مناسب لگے تو۔ رحمان نے جیسے کہا تو وہاں جس نے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا ہوا تھا زور زور سے کانپنے لگا۔ ہاں نے سنجیدگی سے وہاج کی طرف دیکھا تھا۔ آرام سے بیٹا، کوثر نے وہاج کو دیکھتے کہا۔ وہاج کی بے ساہتہ نظر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ اسے کیا ہوا؟ سلطان نے کوثر کو دیکھتے پوچھا جس نے سر نفی میں ہلا کر لا علمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دادا جان نے خان کی طرف دیکھتے اسے اشارے سے کچھ بھی بولنے سے باز رکھا تھا۔ دیکھو رحمان، تمہاری بیٹی نے جو الزام لگایا وہ چھوٹا نہیں تھا۔ آج اس نے یہ کہا ہے، آگے جا کر اور بھی کچھ کہہ سکتی ہے۔ تم تو اپنی بیٹی کی ہی بات کر رہے ہو، یقین کرو گے تو اپنی بیٹی کی ہی بات پر ہی یقین کرو گے، لیکن مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ آگے جا کر میرے بچوں کو کسی کی بھی غلط بیانی کی وجہ سے تکلیف پہنچے۔ دادا جان نے سنجیدگی سے کہا، دادا جان میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دے۔ اندر ایسا کچھ نہیں ہوگا، ثانیہ نے اپنے لہجے میں شرمندگی لاتے ہوئے کہا۔ دادا جان خاموش رہتے تو دادا جان بسما کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میں سوچ رہا تھا بسما کے نکاح کے ساتھ ثانیہ کا نکاح بھی کروا دیا جائے۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ارسم نے خان کی طرف دیکھا تھا جو ابھی بھی آرام سے بیٹھا باتیں سن رہا تھا۔ دیکھو رحمان، بسما کی پسند بھی ضروری ہے، اور جہاں تک بات ہے اس کی شادی کی تو یہ فیصلہ اس کے بھائی کریں گے۔ کیوں تحریم بیٹا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ دادا جان نے تحریم کو دیکھتے پوچھا۔ جی بالکل دادا جان، آپ کے بھائی ہی فیصلہ کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے وہ دونوں جو بھی فیصلہ کریں گے میری بیٹی کے حق میں بہتر ہوگا۔ تحریم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ سن کر کوثر تھوڑی پرسکون ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ آج بسما کو پسند کرتا ہے، اور خان کب نکاح کرنا چاہتا ہے یہ وہی تمہیں بتا سکتا ہے۔ دادا جان نے خان کو دیکھتے کہا جو ان کی چالاکی کو سمجھ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نظر خان پر جمی تھی۔ کھانا تیار ہے، بسما نے اندر آتے کہا۔ ثانیہ نے کھا جانے والے نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ ارسم نے جلدی سے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ مینا نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا تو باقی سب کو بھی وہاں سے اٹھنا پڑا۔ ثانیہ نے کھل کر اپنی پھوپھو کو دیکھا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتی تھی۔ پھوپھو کو بھوک لگی تھی اس لیے وہاں سے چلی گئی۔ کھانے کے بعد سب لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ارسم رحمان کی شادی کی بات کی طرف آنے نہیں دے رہا تھا۔ ثانیہ خان سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی جو اسے مل گیا۔ خان شاید کسی سے بات کر رہا تھا جب ثانیہ وہاں آ گئی۔ خان نے کال کٹ کی اور وہاں سے جانے لگا۔ ثانیہ نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ اسے پکڑا۔ خان نے رک کر پہلے اپنے بازو کی طرف دیکھا پھر ثانیہ کی طرف دیکھا جس نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ تم شادی سے بھاگ کیوں رہے ہو؟ ثانیہ نے خان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں شادی سے بھاگ رہا ہوں؟ جب مجھے کوئی لڑکی پسند آئی کی تو ضرور میں اس سے شادی کروں گا، خان نے عام سے لہجے میں کہا۔ اور میں؟ ثانیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ تم بھی شادی کر سکتے ہو، میں نے تمہیں روکا نہیں ہے، خان کہتے وہاں سے جانے لگا۔ جب ثانیہ نے غصے سے خان کو بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کیا اور ہاتھ اٹھائے اس سے تھپڑ مارنے لگی، خان نے اس کا وہی ہاتھ پکڑا اور مروڑتے ہوئے پیچھے کمر تک لے گیا۔ تکلیف کے مارے ثانیہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھ پر یعنی خان پر ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ تمہارے اس ہاتھ کو مجھے توڑ دینا چاہیے تاکہ تم دوبارہ ایسی غلطی نہ کرو، خان نے ثانیہ کے ہاتھ پر مزید دباؤ ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خان تم جنگلی انسان ہو، چھوڑو میرا ہاتھ، ثانیہ نے بے بسی سے کہا۔ معافی مانگو ابھی، اور اسی وقت خان نے پر اصرار لہجے میں کہا۔ سوری، مجھے معاف کر دو۔ ثانیہ نے بنا کوئی بحث کیے جلدی سے معافی مانگ لی کیونکہ اسے لگ رہا تھا اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، خان نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ دیکھا تھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں تو پاگل خانے ہونا چاہیے تھا، جنگلی انسان، ثانیہ نے پیچھے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن خان جا چکا تھا۔ بسما یہ سب چھوڑو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔
فہد نے کچن میں آتے بسما کے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو نیچے رکھتے سنجیدگی سے کہا۔ بسما نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ فہد نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے اپنے تایا کی بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ حمزہ اسے پوچھے بغیر اس کا باپ اس کے رشتے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، بہت سے لوگ ہیں جن کو میں پسند کرتی ہوں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بسما نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں وہ والی پسند نہیں، دوسری والی پسند کی بات کر رہا ہوں۔ فہد نے پریشان سے کہا کیا مطلب؟ پسند تو پسند ہوتی ہے، اور آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے ابھی کام ہے، بسما نے مصروف سے انداز میں کہا۔ میری ایک بات یاد رکھنا بسما، فہد نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے کہا۔ تم کسی بھی ایلیگیڈر سے شادی کرنے کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھو گی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میں کچھ برا کر گزروں گا، فہد نے غصے سے کہا۔ اس کے قریب آنے پر بسما اپنی سانس سے روک کے کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی فہد پیچھے ہوا، بسما نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا تھا۔ وہ فہد کی بات تو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اس کے قریب آنے پر گھبرا ضرور گئی تھی۔ فہد کو کچن سے نکلتے کوثر نے دیکھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ تحریم سے بات کرے گی، لیکن ٹینشن اسے اس بات کی تھی کہ اگر خان مان بھی جاتا تو ارسم کبھی نہیں مانے گا۔ اسی بات کی فکر اسے کھائی جا رہی تھی۔ فہد نے ایک نظر کوثر کو دیکھا، وہاں سے چلا گیا۔ کوثر بھی گہرا سانس لیتے کچن کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ رحمان لوگ گھر واپس آ گئے تھے، لیکن ثانیہ کے نکاح کے بعد پھر بھی نہیں ہو پائی تھی۔ ڈیڈ آپ کیسے بنا مجھ سے پوچھے میرے ہی رشتے کی بات کر سکتے ہیں؟ حمزہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ اس کا غصہ کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا تھا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ رحمان نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ برائی؟ شادی مجھے کرنی ہے تو اس بات کا فیصلہ بھی میں کروں گا کہ مجھے کس سے شادی کرنی ہے، اور اس لڑکی میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو مجھے پسند ہوگی۔ حمزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے پورا حق ہے فیصلہ کرنے کا۔ رحمان نے غصے سے کہا۔ نہیں ڈیڈ، یہ میری زندگی ہے، تو اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کرنے کا حق بھی صرف مجھے ہی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس بارے میں مجھ سے دوبارہ بات نہیں کریں گے۔ حمزہ نے بات کو ختم کرتے کہا، وہاں سے چلا گیا۔ میری دی ہوئی چھوٹ کی وجہ سے آج تم میری بات بھی نہیں مان رہے، لیکن میں بھی تمہارا باپ ہوں، دیکھتا ہوں کیسے اس لڑکی سے شادی نہیں کرتے۔ رحمان نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور فریش ہونے چلا گیا۔ عروہ کا آج آفس میں پہلا دن تھا۔ اس نے اس انسان کو کال پر کہا تھا کہ وہ ایک ماہ بعد اسے سارے پیسے دے دے گی، تو اس سے پہلے اسے کال کر کے اسے تنگ نہ کرے۔ تو تم ہو سر کی نئی پرسنل سیکرٹری، اسی لڑکی نے عروہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جو اس دن آفس میں اسے ملی تھی۔ ویسے تمہیں سیکرٹری والی کو بات نہیں، پھر بھی سر نے تمہیں اپنی سیکرٹری رکھ لیا۔ اس لڑکی نے عروہ کے سادہ سے شلوار سوٹ کو دیکھتے تنقیدی لہجے میں کہا، کیوں جہاں صرف وہی لوگ کام کر سکتے ہیں جنہوں نے واحد کپڑے پہنے ہو؟ عروہ نے الٹا اس کے کپڑوں کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جس نے سفید کلر کی تنگ شرٹ ساتھ بلیک کلر کی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ تم اس سے پہلے وہ لڑکی غصے میں کچھ کہتے سفیان کی سرد آواز وہاں گونجی تھی۔ وہ دونوں کی باتیں سن چکا تھا۔ عروہ کے جواب نے تو اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مس شیزا، میری سیکرٹری کے آس پاس آپ دوبارہ نظر نہ آئیں، سفیان نے سنجیدگی سے کہا تو شیزا آسمان میں سر ہلاتے وہاں سے غصے سے چلی گئی۔ چلیے میرے ساتھ۔ سفیان نے ایک نظر عروہ کو دیکھتے کہا اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ میں آپ کی سیکرٹری نہیں بننا چاہتی۔ عروہ نے روم میں داخل ہوتے ہی سفیان کو دیکھتے ہوئے کہا، سیکرٹری بننے میں کیا برائی ہے؟ سفیان نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے پڑھا ہے ایک ناول میں سیکرٹری اپنے باس پر ڈورے ڈالتی ہے اور باس اس سے دور بھاگتا ہے۔ دوسری طرف باس اپنی سیکرٹری کو پسند کرتا ہے، وہ اس سے دور بھاگتی ہے، اور کچھ تو سیکرٹری اچھی بھی نہیں ہوتی۔ عروہ نے پریشانی سے کہا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کتنا فضول وہ بول چکی ہے۔ سفیان کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ نے بہت زیادہ اس قسم کی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں، اسی لیے آپ کو اتنی معلومات ہے۔ سفیان نے اپنے قدم عروہ کی طرف بڑھاتے سنجیدگی سے کہا، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ عروہ نے سفیان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پریشانی سے کہا، مس عروہ، آپ کے سارے خدشات درست ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی، لیکن ہماری بات الگ ہے۔ تو جیسا آپ سوچی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ پر کبھی فدا نہیں ہونے والا، اور آپ بھی مجھ پر ڈورے مت ڈالیے گا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ اور سفیان نے عروہ کے دائیں جانب ہاتھ رکھتے گمبھیر لہجے میں کہا، اگر آپ کا دل مجھ پر آ گیا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ مجھے آپ اس بات کا الزام نہیں دیں گی۔ ہمارے دوران ایک کنٹریکٹ ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں پروفیشنل کی طرح کام کریں۔ سفیان نے عروہ کے ہونٹوں پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔
प्रोफेशनल में बॉस अपनी एम्प्लॉय के इतने करीब आकर बात नहीं करता। उर्वा के जवाब ने सुफियान को लाजवाब कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया था। चलिए आप काम पर लग जाइए। मेरी सेक्रेटरी आपको बता देगी कि आपको क्या कुछ करना है। 3 दिन तक आपको वो सिखा देगी, उसके बाद वो चली जाएगी। काम में मैं किसी किस्म की कोई कोताही पसंद नहीं करता, तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई गलती ना हो। सुफियान की टोन 1 सेकंड में तब्दील हुई थी। वो पूछना चाहती थी कि क्या उसकी वजह से पहले वाली सेक्रेटरी को निकाला गया, लेकिन सुफियान का मुंह देखकर उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी। इतने में सुफियान की पहली सेक्रेटरी भी वहाँ आगे उर्वा को वहाँ से ले गई। सुफियान रुख मोड़े खड़ा था। मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा, सुफियान ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा।